تمہارا نکاح ہر حال میں اسی سے ہوگا، ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر میرا مرا ہوا منہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، ساری زندگی مجھ سے بات کرنے کے لیے ترسو گے، میں تم سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دوں گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اماں جان اعتراض کر رہی تھی، لیکن اب دادا جان اپنی ضد پہ اڑ گئے تھے۔ ہمارا خاندان ان ضدی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس چیز کا احساس مجھے اس دن ہوا۔ مولوی نے دوبارہ سے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ اس بار جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بہت رک رک کے جواب دیا۔ میرے لیے واقعی یہ بہت مشکل تھا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کی دسترس میں سونپ دینا جسے مجھ سے نفرت ہو چکی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اگر اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو؟ نہیں، یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ محبت کرنے والے اپنے محبوب کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، مگر اس نے کہا تو ہے کہ اب وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ کیا اتنی جلدی میں اس کے دل سے اتر گئی؟ میں خود ہی سے سوال جواب کیے جا رہی تھی۔ میری کزن میرے قریب آ کے بیٹھی تو میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مولوی نے رامیز سے تیسری بار سوال کیا تھا۔ وہ چونک کے ان کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا، یوں جیسے کسی خواب سے جاگا ہو۔ مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ یہ سن کے میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ملی۔ وہ مرد تھا، کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ واقعی اس وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتا تھا۔ وہ دادا جان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہ دادا جان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا تھا، بلکہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں ایموشنل بلیک میل کرتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا مینیپولیٹر تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے مجھ سے نکاح کا فیصلہ کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں میرے لیے نرم گوشہ موجود تھا۔ بس یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی تھی۔ مجھے حویلی واپس لے جایا گیا تو تائی جان نے وہاں پہ بیوٹیشین بلوا لی۔ مجھے دوبارہ سے تیار کیا گیا اور اس بار مجھے ایک مکمل دلہن کا روپ دیا گیا۔ میں شیشے کے سامنے بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے میری کزن اس کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شرم کے مارے میرے گال لال ہو رہے تھے، میرے کانوں کی لو بھی سرخ تھی اور تپی ہوئی تھی۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گی، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گا، اور ویسے بھی میرا حسن دیکھ کے وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پائے گا، فوراً سے پگھل جائے گا۔ بے اختیار میرے دل میں غرور آیا تھا۔ ابھی میری کزنوں نے بھی میری بے تحاشا تعریفیں کی تھیں، اور انہوں نے یہی بات میرے کانوں میں ڈالی تھی کہ مرد کتنا ہی غصے میں کیوں نہ ہو، اپنی پسندیدہ عورت کو اس قدر خوبصورت روپ میں دیکھ کے خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ اور انہی باتوں سے میرا دل کافی حد تک مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ میں اٹھی اور کمرے میں موجود اس کی بڑی قد آور تصویر کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ پورے کا پورا میرا ہو چکا تھا، وہ میری دسترس میں آ چکا تھا۔ یہ سوچ کر میرے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ میرے دل میں جو ڈر بھرے ہوئے تھے وہ میری کزنوں کی باتوں سے کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ جب مجھے باہر سے بات کرنے کی آواز سنائی دی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ وہ موبائل پہ کسی سے بات کرتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ڈارلنگ، مجھے صرف کچھ دنوں کا وقت دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ہاں، میں بھی جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا یقین مانو، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کس سے باتیں کر رہا تھا؟ یقیناً وہ میرے ساتھ پرینک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی تو ہم لوگوں کی بات چیت ختم ہوئی تھی، اور اس کی منگنی اس کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس دوران کوئی تیسری لڑکی کیسے اس کی زندگی میں آ سکتی تھی؟ اگر میں اس کی باتوں کو دل پہ لے لیتی تو یقیناً میں اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرتی۔ مجھے اس وقت پرسکون رہنا تھا، کیونکہ مجھے اس سے جھگڑنا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے بالکل روایتی انداز میں گھونگھٹ اٹھایا، میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ایک بار نگاہیں اٹھائیں اور پھر دوبارہ جھکا لیں۔ دل میں آیا کہ اس سے اس لڑکی کی بابت پوچھوں، لیکن ابھی نہیں، شاید ابھی ٹھیک وقت نہیں تھا۔ میں پہلے اس کی قربت محسوس کرنا چاہتی تھی، اس سے اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتی ہوں، اور جو کچھ بھی میں نے کیا وہ میں نے دل سے نہیں کیا تھا،
بلکہ مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ وہ ہلکا سا میرے چہرے کی طرف جھکا، میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور بیڈ پہ لیٹ کے میری سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ وہ تھوڑا سا مزید مجھ پہ جھکا اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میرے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے اسی پوزیشن میں ہی میرے چہرے پہ ہلکی سی پھونک مارتے ہوئے کہا۔ میری پلکیں لرزنے لگیں، وجود بھی ہولے ہولے کانپنے لگا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرا محبوب میرے انتہائی پاس موجود تھا، میری تعریف کر رہا تھا۔ تم آج بہت حسین لگ رہی ہو، تم کسی بھی مرد کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس نے یہ بات کیوں کہی؟ میں نے حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن وہاں پہ میرے لیے محبت نہیں تھی، وہاں پہ تو ایک ایسا جذبہ تھا جس سے مجھے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ اماں جان نے دادا جان کو منع بھی کیا تھا کہ ابھی ان دونوں کی رخصتی مت کریں، ابھی رہنے دیں، جب تھوڑا سا وقت گزر جائے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، تب ان لوگوں کی رخصتی کیجیے گا، کیونکہ ابھی مجھے رامیز کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مگر دادا جان نے کسی کی بھی بات نہیں سنی اور انہوں نے ہم دونوں کی رخصتی کروا کے دم لیا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو اس طرح میں رامیز کے مزید قریب ہو جاتی۔ وہ میرے ہونٹوں پہ جھک گیا اور قطرہ قطرہ پینے لگا۔ میں نے اس کی شرٹ کی کالر کو مضبوطی سے جکڑا تو وہ ایک جھٹکے سے مجھ سے دور ہوا۔ میرا ہاتھ اپنے کالر سے آزاد کروایا اور میری آنکھوں میں دیکھ کے نفرت بھرے انداز میں کہا، نہیں، دوبارہ اس طرح کی غلطی مت کرنا، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مجھے بے خودی میں سمجھ ہی نہیں لگی، وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی بے خود ہو جاتی ہو اور تمہیں واقعی اندازہ نہیں ہوتا کہ تم کیا کرنے والی ہو۔ اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے دوبارہ سے اٹھا لیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ مجھے اپنی کمر پہ رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک تو وہ مجھ پہ اپنی محبت کے نقش چھوڑ رہا تھا اور دوسرا وہ مجھے اپنے الفاظ سے زخمی کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کس لیے تمہیں معاف کر دوں؟ تمہاری بے وفائی پر، تمہارا دھوکہ دینے پر، تمہارے پیچھے ہٹنے پر، مجھے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرنے پہ، مجھے میری ہی نظروں میں گرانے پر، مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ کرنے پر، مجھے اپنی محبت پہ شک کرنے پر مجبور کرنے پر، یا پھر مجھے خود ہی اپنی ذات سے نفرت کروانے پہ۔ بولنے پہ آیا تو پھر چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے لہجے میں میرے لیے صرف اور صرف نفرت موجود تھی۔ وہ دوبارہ سے میرے لبوں پہ جھکنے ہی لگا تھا کہ پیچھے کی طرف ہٹا اور مجھے زور سے جھٹک دیا۔ میرا سر بیڈ پہ جا کے لگا۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اگر تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر کے تمہارے قریب آؤں گا، تم سے محبت جتاؤں گا، تمہارا حق پورا کروں گا، تو یہ صرف اور صرف تمہاری خام خیالی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کس قدر نفرت کرتا ہوں، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس نے میرے سینے پہ انگلی رکھی اور غصے سے کہا، تم نے مجھے خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کیا ہے، ورنہ میں تو تاشا سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ تاشا تو میری بچپن کا عشق تھی، لیکن یہ عشق کا بیزاریت میں تبدیل کب ہونا، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ تاشا تمہاری حیثیت میری زندگی میں ایک فالتو شے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسی شے جو کمرے کے کونے میں پڑی رہا کرے گی، جس کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، ایک بات اور، اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بھی بتایا تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ہم دونوں کے درمیان جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ امید ہے کہ تم سمجھ گئی ہوگی۔ آج کل آنٹی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، ان کا بی پی ہائی رہتا ہے۔ وہ میری ماں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ پہلی ہی رات ان کی بیٹی کو بیڈ پہ اس کے شوہر نے دھتکار دیا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس لیے تم خاموش رہنا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بھی ہوئی تھی میری جان، اور بہت زیادہ ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی نے میرے سینے پہ خنجر چلایا ہو، جس وقت تم نے سب گھر والوں کے سامنے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا، جب تم مکری تھی، اور تمہارے اسی مکرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں پہ رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا،
میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ نہیں اللہ جی، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا، میں تو اس کی بچپن کی محبت تھی، وہ اپنے بچپن کے پیار کو کیسے دھتکار سکتا ہے۔ میں دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اپنی کم مائیگی پہ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنانے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ میرے قریب تو آیا تھا مگر صرف اور صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے۔ رات کے وقت وہ دوبارہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا، مجھے روتا ہوا دیکھ کے نفرت بھرے انداز میں بولا، یہ ڈرامے بازی بند کرو، تم جیسی لڑکیوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کا اپنے جیسے مردوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری زبان پھسلی۔ وہ اسی وقت میرے پاس آیا، میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں میں، ورنہ میں ایک ایسا حیوان بننے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ تمہیں حیرت ہونے لگے گی۔ میں واقعی ڈر گئی تھی کیونکہ اس وقت مجھے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ تم ابھی تک دلہن بن کے یہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ میں مزید اپنی عزت افزائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اٹھی اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ پورے بیڈ پہ پھیل کے لیٹا ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میری وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کمرے میں اچانک ہی سردی ہو گئی تھی۔ اس نے اے سی تیز کر دیا تھا، خود اس نے کمبل لیا ہوا تھا اور میرے پاس کوئی بھی گرم چیز نہیں تھی۔ دل میں آیا کہ اس کے گرم کمبل میں گھس کے گہری نیند سو جاؤں۔ آنکھیں شدید درد کر رہی تھیں۔ آج کا دن بہت ہی تھکا دینے والا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو زخم اس نے دیا تھا اس کو بھی میں بھولنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میرے پاس صرف اور صرف ایک راستہ تھا کہ میں حقیقت کی دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے فرار اختیار کر لیتی اور سو جاتی، مگر یہ بھی اب مجھے مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا، وہاں سے باہر نکل گئی۔ اب میرا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا، لیکن جیسے ہی ہینڈل گھمایا تو مجھے پتہ چلا کہ اندر کوئی اور موجود ہے۔ یقیناً میری کزن تھی جو کہ برسوں سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ باجی تم جلدی سے شادی کرو نا، تمہاری شادی کے بعد میں تمہارے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں گی اور تمہارے سارے کپڑے بھی میں ہی لے لوں گی، تمہاری الماری سے لے کے ہر چیز میری ہوگی۔ ادھر میری رخصتی ہوئی، ادھر محترمہ میرے کمرے میں قبضہ جما چکی تھی۔ مجھے رونا آنے لگا۔ اب کیا میں یہ رات بھی جاگ کے گزارنے والی تھی؟ میں صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ وہ ادھر آ گیا۔ یہاں بیٹھ کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر دادا جان نے دیکھ لیا تو وہ کیا قیامت کھڑی کر دیں گے؟ چلو اٹھو اور کمرے میں جاؤ، وہاں پہ میرے سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا تمہاری الو جیسی آنکھوں کو صوفہ نظر نہیں آتا؟ لیکن صوفے پہ سونے کے لیے میرے پاس کوئی گرم لحاف نہیں ہے، میں نے انتہائی معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ تو وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ میرا کمبل اوڑھ لو۔ آپ کمرے کا اے سی بھی کم کر دیں گے کیونکہ مجھے تیز اے سی میں نیند نہیں آتی۔ میں نے جان بوجھ کے ایک اور فرمائش کی، جس کا جواب مجھے ڈر تھا وہی موصول ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے سر پہ چڑھ کے ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں تھوڑی سی اہمیت دے رہا ہوں تو اس کو ہضم کر لو اور اپنی اوقات میں رہو۔ اگر اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ مجھے لگا تھا کہ کمرے میں جا کے اس کا ارادہ بدل جائے گا اور وہ مجھے بیڈ پہ سونے کی آفر کرے گا، لیکن وہ واقعی بہت ظالم تھا، اپنے ارادے کا پکا تھا اور اس کا دل بھی بہت سخت تھا، یا پھر شاید اس نے اپنے دل کو سخت بنا لیا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد میں دوبارہ سے صوفے پہ لیٹ گئی۔ اس نے اپنا کمبل میرے حوالے کر دیا تھا، اس نے اے سی بھی کم کر دیا تھا، لیکن اب میری نیند اڑ چکی تھی۔ دل تھا کہ ایک بار پھر سے بیزار ہو گیا تھا۔ کیا ساری زندگی ہم لوگوں نے ایسے ہی گزارنی تھی؟ کیا وہ ساری زندگی میرے ساتھ بے رخی دکھانے والا تھا؟ اور صبح میں گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ اگر میں انہیں کچھ نہ بتاتی تو میرے شوہر کا رویہ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو ہی جاتا کہ ہم لوگوں کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا میرے اللہ تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، بس ہمیشہ میرا پردہ رکھنا۔ میں نے بے ساختہ اپنے رب سے دعا کی تھی۔ صبح فجر کے وقت جا کے میری آنکھ لگی۔ صبح 8 بجے کے وقت اس نے مجھے کندھے سے پکڑ کے اٹھایا۔ جلدی سے اٹھو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، میرے آفس کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے صبح سویرے ہی مجھے ایک نیا حکم جاری کر دیا تھا۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں